الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا اور نیک اعمال کم ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائے گا، اور بخل، شح، دل کی تنگی دلوں میں سما جائے گی، اور حرج بہت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل، پھر فرمایا قتل۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ کہ زمانے کی، وقت کی تیزی کا احساس۔ یہ حدیث ہم اس سے ملتی جلتی اسی مضمون پہ ایک اور حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وقت اتنا تیز ہو جائے گا کہ سال مہینوں کی مانند، مہینے دنوں ہفتوں کی مانند، اور ہفتے دنوں کی مانند، اور دن جو ہیں وہ گھڑیوں کی مانند، اور گھڑیاں ایسے جیسے کھجور کا ایک سوکھا پتا جلتا ہے۔ اتنی تیزی سے وقت گزرنے کا احساس ہوگا۔ اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت تیز ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائیں گے، باتیں زیادہ ہو جائیں گی، عمل کم ہوگا۔ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں من حیث القوم، بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں دین پہ عمل کتنا ہے۔ جو بظاہر دیندار ہیں ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے تو ہم دیندار ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دوسرے بھی ہمیں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً عمل ہمارا بھی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جو اس کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بخل دلوں میں سما جائے گا، اور قتل بہت زیادہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ، دنیا کی محبت، اور بخل یہ دنیا کی محبت ہی ہے نا۔ ایک ہی چیز کے مختلف عنوان ہیں، لالچ، بخل اور حب الدنیا۔ یہ مال کی محبت یا دنیا کی محبت ہی کے مختلف عنوانات ہیں، اور اسی کا جو اگلا نتیجہ ہے وہ ہے قتل۔ قتل انسانی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت ہے کسی مومن کے، کسی انسان کے، بالخصوص مومن کے خون کی، اس کی جان کی، اس کی عزت و آبرو کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ قرآن حکیم میں مومنین کے اوصاف میں سے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہم پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ قتل ناحق نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ ہرگز اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ، جیسے قاتل کو سزا دینا ہے، یا میدان جنگ میں کسی کے ساتھ مقابلہ ہو تو ظاہر ہے انسان اس میں قتل ہوتا بھی ہے اور قتل کرتا بھی ہے، تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بلا وجہ کسی تنازع کی بنا پہ، کسی اختلاف کی بنا پہ کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج سے کچھ دہائیاں پہلے، 2 دہائیاں یا 3 دہائیاں، یا آپ کہہ لیں کہ 50 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ شاذ و نادر کہیں قتل ہوتا تھا، ریئر۔ اور جب کہیں کوئی خبر آتی، بلکہ خبر بھی نہیں آتی، آندھی آتی سرخ،
بہت تیز طوفان آتا تو لوگ آپس میں چیمہ گوئیاں کرتے کہ لگتا ہے کہیں کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے، یعنی اتنا ریئر تھا۔ اور اب جو صورتحال ہے، پیسوں کے لیے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، مال کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور یہ روز کے واقعات ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو رشتے ہیں، یہ جو ناطے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو پیسے ہیں نا، 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ، لیکن کیا بھائی جیسا رشتہ آپ خرید سکتے ہیں؟ اس کی کوئی قیمت ہے، کوئی مول ہے اس کا؟ پیسے کی ویلیو ہی پیسے کی ہے، اور کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ پیسے کی تو ویلیو ہے، اس کا تو پتہ ہے کہ اس سے ہماری یہ ضرورتیں اور یہ ہماری خواہشات پوری ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ مقدم ہے نا پیسے کے۔ پہلے تو اس کی وجہ ایک لاجک ہے، اس دنیا میں وجود لانے والے ماں باپ ہیں، سبب بنے نا، اور انہی کا تسلسل ہے۔ 2 بھائی ہیں، ان میں جوہری لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جان کے 2 حصے ہیں۔ جوہری طور پہ، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں۔ باپ کی وراثت ہو تو اس کو تقسیم کرنے پہ ہماری عدالتیں ماشاءاللہ اسی پہ آباد ہیں ساری، وراثت کے جھگڑے اور لین دین کے جھگڑے۔ وہی جہالت والی بات ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو ہمارا تو یہی ہے نا، ہمارے زیادہ تر جو تنازعات ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں دین سے رہنمائی، قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا شعوری طور پہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف عقیدت کی چیز ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں، علی ھذا القیاس اس کی شان میں ہم نے ایک لمبا قصیدہ پڑھ دیا تو اس سے کوئی ہمیں فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سب کو یہ ساری چیزیں ضروری، ایمان بھی ضروری ہے، عقیدت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، لیکن ہم بچ تب پائیں گے جب ہم شعوری طور پہ قرآن کو فالو کریں گے۔ نہیں، قسمیں اٹھانے کے لیے بھی قرآن کو رکھا، یہ بھی المیہ ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے اور زیادہ اب کہہ لیں کہ میرا ذہن کھل گیا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، بچپن میں مجھ سے قرآن پڑھا، بی ایس سی اس نے کی ٹیکسٹائل انجینئرنگ، اور گدون اس کو جاب ملی، مل میں مینیجر لگ گیا۔ کوئی 10-15 سال میرے خیال اس کی سروس تھی، بعد میں جیسے ہوتا ہے کوئی اوپر والی مینجمنٹ چینج ہوئی اور انہوں نے بندے کچھ فارغ کیے اور اس کو بھی جاب چھوڑنی پڑی۔ یہیں آ گیا واپس، یعنی شاہکوٹ کے پاس ہی ہمارا گھر ہے، تو آ کے اس نے بڑی محنت کی اور ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا۔ اینٹوں کا بھٹا نہیں ہوتا، ایک تو بڑا بھٹا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی بھٹی آج کل کوئی ہوتی ہے، تو وہ اس نے لگائی، اور اس پہ جو مینیجر تھا یا سپروائزر تھا وہ اپنا ایک قریبی دوست اس کو رکھا، پرانے دوست ہیں، اور اس دوست پہ اس کے احسانات بھی ہیں، اور کچھ لین دین کا تنازع ہوا، آپس میں تو تکار ہوئی، اور وہ جس کو رکھا ہوا تھا سپروائزر یا مینیجر یا جو بھی اختلاف تھا، میں اس میں پڑھتا ہی نہیں کہ وہ کس وجہ سے اختلاف ہوا، تو اس نے دھمکی دی۔ ہو سکتا ہے چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو مقتول ہے، قتل ہونے والا، یہی غلط تھا، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ قصور اسی کا تھا، یہی غلط تھا، دوسرا ٹھیک تھا۔ اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور 5 دن 7 دن، ایک ہوتا ہے جذبات میں آ کے کہیں غصے میں اشتعال میں آ کے قتل کر دیا، 4-5 دن ریکی کرتا رہا، اور وہ بیٹھا تھا وہاں پہ حساب کتاب کر رہا تھا، تو اس کا 3 سال کا بچہ چھوٹا ہے، اس 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے باپ کو آ کے 4 گولیاں 5 گولیاں ماری اور موقع پہ اس کو مار دی۔ اب دوست ہے اور دیندار ہے، دکھ کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے، نمازی ہیں، دونوں دیندار ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا۔ اب چونکہ قرآن کو فالو نہیں کرتے نا شعوری طور پہ،
ورنہ ایک طرف قرآن کا حکم ہے، دوسری طرف میرا تنازع کیا معنی رکھتا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی، میرے جذبات کی، میرے غصے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کیا اس کی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب ہم بالاتر سمجھیں گے، یہی ہے نا تکبر، ہے نا کہ اچھا دیکھا جائے گا جو ہوگا، یعنی ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کے حکم سے اپنے جذبات کو اور اپنے غصے کو فوق سمجھتے ہیں، بالاتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا غصہ زیادہ ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مارنا ہے اس کو، تنازع ہے اس کو لے کے جاؤ کسی بریا میں، کسی پنچایت میں، کسی فورم پہ، کسی جج کے پاس، عدالت میں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ قتل کرنے کا کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس بات میں احتیاط برتی جاتی تھی، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا عام ہے کہ روزانہ ہم اخبار پڑھیں یا خبریں دیکھیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں مارنے والوں کی اور مرنے والوں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور نہ ہی مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ جی یہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ خانہ جنگی جو انتشار ہے ممالک میں، اور ہے بھی، یہ بھی بدقسمتی کہ مسلمان ممالک میں، شام میں، یمن میں، لیبیا میں، اور جہاں جہاں پہ بھی ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے اس کو، اور مقصد کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک تو مقصد ہوتا ہے نا، یعنی جہاد ہے، ہم دشمن سے لڑتے ہیں، جیسے افغانستان میں ایک سچویشن تھی، پہلے روس نے قبضہ کیا آ کے، تو کسی کو کسی ملک پہ قبضہ کرنے کا تو کوئی حق نہیں، پھر امریکہ نے ایک آ کے ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی، تو جنگ کا جواب دینا تو یہ رائٹ ہے نا، تو انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ استعمال کیا اور ان کو جواب دیا، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ خانہ جنگی کرنا اور اپنے ملک میں مسلمان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا، یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے، اور دونوں اس کو فخر سے جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو کوئٹہ میں ہاں یہ مسلکی اختلافات ہیں ہمارے، کہ فلاں یہ ہیں اور فلاں وہ ہیں اور وہ واجب القتل ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ دنیا کی محبت اور دل کا بخل ہے، اور عمل۔ ہاں اب دیکھیے نا، قرآن حکیم اس معاملے میں بالکل واضح ہدایت دیتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادہ یہ کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور تمہیں اس پہ بعد میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو۔ تو آج سوشل میڈیا ہے، تحقیق کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے یہ خبر جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے، جی آپ فرمائیے۔ جی جی ایسے یہ ٹول ہے میڈیا، سوشل میڈیا بالخصوص، یہ ایک پراپر ٹول ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت جنگ جو ہے وہ میدان میں میزائلوں سے یا جہازوں سے نہیں لڑی جا رہی، ٹینکوں توپوں سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار یہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے۔ تو اس میں بھی پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ یہ ٹول تو ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ ایجاد کردہ ہے، اور نہ ہی ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی ویریفیکیشن ہے۔ تو پھر یہ ٹول کن کا ہے؟ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیبیا میں یہ سوشل میڈیا کا ہی یہ شروع ہوا، تیونس سے، آپ کو یاد ہوگا تیونس سے شروع ہوا، اور عرب سپرنگ کے نام پہ ایک لہر اٹھی، اور سوشل میڈیا نے اس لہر کو جو ہے وہ اٹھایا اور پھر اس کو بڑھاوا دیا، تیز کیا،
اور وہ لہر جو ہے وہ تیونس سے ہوتی ہوئی لیبیا، شام اور یمن، یہ سارے جو ملک ہیں یہ نگل گئی. وہاں کا سکون، وہاں کا امن، بہتری نہیں آئی. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ بہتری آئی ہے تو پھر چلے خوشی کی بات تھی کہ تبدیلی آئی ہے اور اچھی تبدیلی ہے. ایک حکومت گئی، اس سے اچھی حکومت آ گئی، یا کوئی دین کی بول بالا ہو گیا، دین کی آپ کہہ لیں کہ ترویج اور اشاعت کا معاملہ آسان ہو گیا. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے سے بھی حالات ورس ہیں اور اور ہمارے پاکستان میں بھی ہے، زیرو ہے. ہمارے دیکھیے چائنا، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، رشیا انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. سمجھدار لوگ ہیں نا، انہیں اپنے اچھا سمجھداری کیا ہے اس میں، وہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں. انہیں کسی کو بتانے کی یا کسی کو یہ سمجھانے کی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے. وہ اپنے دشمن کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے، لیکن وہ نعرے نہیں لگاتے. یہ بھی ایک ان کی اچھی چیز ہے، جذباتی نعرے نہیں لگاتے. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دشمن ہم پہ کہاں کہاں سے حملہ ور ہو سکتا ہے، اور اس کا انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے اپنے یہ ہیں پلیٹ فارمز ہیں، بین ہے. تو ہمارے یہاں بھی کچھ ہونا چاہیے، یا یہ کہ کم سے کم شعور ہی ہو، ہمیں خود شعور ہو اور بلا سوچے سمجھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے ایک میسج آیا، ایسی تو بے شمار مثالیں ہیں، بڑی بڑی ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. قرآن حکیم کی آیت کا ریفرنس دیا گیا، سورۃ الملک کا. چلیں مجھے ایسا طالب علم پورے قرآن پہ اگر نہیں نظر مستحضر نہیں ہے تو سورہ ملک تو کم از کم مستحضر ہوتی ہے نا. تو اس میں سورہ ملک کا ریفرنس دیا، اور یہ کہا تھا، اس کا کچھ ایسا تھا کہ اے بندے، اگر تو رات کو اٹھا، تیری آنکھ کھلی اور تو نے اٹھ کے 2 نفل نہیں پڑھے تو تو نے حق کے بندگی ادا نہیں کیا، یا کچھ ایسا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کال کیا، فرسٹ کزن ہے، مجھے نہیں پتا تھا، نمبر ہی تھا، نمبر بھی 4 ہے نا، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کا نمبر ہے. تو میں نے اس نمبر دیکھا، اور نمبر پہ میں نے کال کی. میں نے کہا یار یہ وہ فرسٹ کزن ہے میرا، خالازاد بھائی. میں نے کہا عرفان ہے کتوں لے آیا، کہ یار بس چنگا لگا میں آگے فارورڈ کر دے. تو یہ مطلب جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، یا جو چیز ہمارے مزاج سے، ہماری سوچ سے تھوڑی میچ کرتی ہے، ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بڑی، ویسے یہ سخت بات ہے، زبردست بات ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھر. یعنی بات کو آگے کرنا ہو تو اس کی پورے طریقے سے تحقیق کرے، اس پہ وقت اگر شوق ہے آگے اس کو پروموٹ کرنے کا یا آگے اس کو پھیلانے کا، تو اس پہ پوری طرح ریسرچ کرے، اس کو ویریفائی کرے، اور جب 100% یقین ہو جائے پھر اس کو آگے کرے کہ یہ بات ایسے ہے. تو یہ بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں نا، کہ فیک بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی. بھیا آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پروفیشنل ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو نیچے آ کے. میں اس کو وائس ورسا دونوں طرف لیں، آپ اس کو کسی ایک سائڈ پہ نہ رکھیں، آپ دونوں طرف رکھیں. وہ نیچے آ کے کچھ بھی ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے اور میں پروفیشنل ہوں، تو اب اس کی ویریفیکیشن ہمارے پاس کہاں سے ہے کہ واقعی یہ پروفیشنل ہے. اور اگر وہ پروفیشنل ہے بھی تو پھر یہ کہ وہ آنیسٹ بھی ہے، اس کی جو اوپینین ہے وہ آنیسٹ بھی ہے، بائس نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو
وہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر کسی کے دل میں تعصب ہے کسی کے خلاف تو وہ اس کو نہیں مانے گا. اس کو یہ دیکھیے اس میں ہمارا اپنا آنیسٹ ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اگر ایک شخص کسی کے خلاف اس کے دل میں تعصب ہے تو بھلے اس کو پتہ بھی چل جائے. اچھا یہ تعصب بھی دونوں طرف ہوتا ہے, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. ایک شخص کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اس سے مجھے بڑی محبت ہے, وہ میرا آپ کہہ لیں کہ فیوریٹ ہے, آئیڈیل ہے, تو اس کی بات جو اس کے متعلق بری بات کوئی مجھے بتائے گا تو مجھے اچھی نہیں لگے گی, ہضم ہی نہیں ہوگی. اور اگر اچھا اس کی جو پرانی ٹیکنیک تھی کسی زمانے میں وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا تھا, کسی کو اس کے جو فالوورز ہیں ان کی نظروں سے گرانا ہوتا تھا, تو وہ براہ راست نہیں کہتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, بلکہ پہلے اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے یہ بڑا اچھا ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے. اور کرتے کرتے مگر اگر یہ چیز چھوٹی سی انسان ہے, بہرحال ہوتی ہیں انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں, ہر انسان میں ہمیں بھی ہیں, تو ایسا کچھ کر کے پھر اس کی ایک کمی جو ہے اس کو کمزوری کو سامنے لانا, اور پھر ایسے ہی ایک اور کمزوری کو, اور پھر جب وہ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکس ہیں, یہ سائنس ہے پوری اس وقت جو بن چکی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے وقت بہترین جج ہے. چیزیں سم ٹائم میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ مثال دی ہو کہ جب بہت زیادہ دھند ہو تو ہمیں بالکل قریب کی چیز وہ نہیں نظر آتی نا, ہمیں نہیں نظر آتا. جب بہت زیادہ دھند ہو تو ہمارے سامنے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, ہمارے سامنے ٹرک جا رہا ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اگر ہم محتاط نہیں ہیں بہت زیادہ تو ٹکر ماریں گے. تو جب دھند بہت زیادہ ہو تو پھر محتاط ہو جانا چاہیے, ویجیلنٹ ہونا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے. اور جب دھند چھٹتی ہے تو پھر وہ اچانک سامنے آ جاتی ہے چیز. تو جب تک یہ دھند نہیں چھٹتی, وقت ہے نا اس کا فیصلہ کرتا ہے, تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. تو اس لیے کچھ چیزوں کو وقت بھی دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنا تب لوگوں کی رائے کچھ اور تھی. بہت سارے لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے یا نہیں, اور ان میں علماء بھی تھے, اور ان میں وہ علماء تھے جو بڑے راسخ العقیدہ اور ان کا اخلوص, ان کا علم, ان کا اخلاص کسی وہ آپ کہہ لیں کہ شک و شبے سے بالا تر ہے. لیکن وہ بھی مخالف تھے پاکستان بننے کے. لیکن اب 70 سال بعد آپ کو کوئی نظر آتا ہے شخص, اس وقت تو پوری ایک مہم تھی نا جو پاکستان کے خلاف چل رہی تھی کہ نہیں بننا چاہیے. کانگریس اور کانگریس کے علماء ابوالکلام آزاد جیسے اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے بڑے بڑے مشاہیر, لیجنڈ, تو اب وہ اس ضرورت کے قائل ہو گئے کہ نہیں یہ ٹھیک تھا, یہ بننا چاہیے تھا. وقت نے فیصلہ کیا کہ یہ درست فیصلہ تھا, یہ غلط فیصلہ نہیں تھا. اور اگر اس کے برعکس ہوتا, انڈیا میں مسلمان بہت اچھے ہوتے اور اسلام کا بول بالا ہوتا, تو پھر وہ کہہ سکتے تھے, دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستان میں یہ حالات ہیں اور انڈیا میں ہم بڑے خوش ہیں. تو بہرحال ہاں مقبوضہ کشمیر والے کہتے ہیں صحیح ہے ان کی بات, ان کا یہ شکوہ بجا ہے. بنگلہ دیش, بہرحال یہ ہماری کمزوریاں ہیں. تاریخ چونکہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں, تو تاریخ سے سبق لینا چاہیے. بحیثیت قوم ہم اس قوم کے فرد ہیں, اور افراد سے ہی ہے نا, اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو یہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے اس لحاظ سے کہ میری کیا حیثیت ہے اس معاشرے میں, اس نظام میں, میری تو کوئی حیثیت. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری ہی تو حیثیت ہے, ہم ہی سے تو یہ نظام ہے, ہم ہی سے تو یہ معاشرہ ہے. تو ہم اس معاشرے کے, اس قوم کے فرد ہیں, اور ہمیں
باشعور ہونا چاہیے، چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کو آگے بھی کنوے کرنا چاہیے، لیکن جس بات پہ ہم خود کنونس ہوں، اور بات شاید تھوڑی لمبی نہ ہو جائے، اختصار کے ساتھ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ دوسرے کو ہم وہ بات کنوے کر سکتے ہیں اور اس بات پہ کنونس کر سکتے ہیں جس بات پہ ہمارا 100% یقین ہو کہ اس میں غلطی نہیں ہے، 99.9 نہیں، اگر 0.1% بھی غلطی کا احتمال ہے تو ہو سکتا ہے نا، امکان ہے اس کا۔ کسی کو کنونس کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا 100% یقین ہو، اور قرآن حکیم میں کوئی شک ہے؟ ہماری تحقیق میں کوئی شک ہو سکتا ہے، ہماری سوچ میں، ہمارے تجزیے میں انالیسس ہے نا، انالیسس ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ماہر سے ماہر ڈاکٹر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بچہ ایک وہ ہے امریکہ میں، ڈاکٹر ہے، کینسر اسپیشلسٹ ہے، تو اندر کھولیے، تو وہ آیا ہوا تھا اور بہت ہی قابل ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے میں وہاں پہ، اس نے یہ بات کی اور اس کا بڑا پن، کہتا ہے میں وہاں پہ سب سے جونیئر ڈاکٹر ہوں اور سب سے اب کہہ لیں کہ ہلکا تھکا ہوا ڈاکٹر ہوں، سارے مجھ سے سینئر ہیں اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز امریکہ، لیکن کہتا ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے کیسز میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، بلنڈر کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، اور مجھے اس بات کی کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پہلے تو اس نے یہ بات کلیئر کر دی نا کہ میں ان سب میں جونیئر بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں۔ کہتا مجھے اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ میری ماں پیچھے اس کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، اس کا بڑا پن ہے۔ ہاں، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو، غلطی کا احتمال ہو، ہم دوسرے کو اس بات کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کنونس نہیں کر سکتے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ جب میں اپنا کوئی انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہی رویہ رہا ہمارے اسلاف کا۔ کبھی وہ اپنی تحقیق پہ انسسٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ آخر میں آپ نے سنا ہوگا ایک فقرہ، وہ کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ثواب یعنی یہ سواد سے ثواب ہے، ثواب صحیح، کسی چیز کا صحیح ہونا، درست ہونا، کہ درست کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہماری اپنی کوشش ہے، ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم غلطی بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جو نہایت ہی اہم ہے۔ اس موضوع پہ بھی اور اس سے ہٹ کے عمومی لحاظ سے پورے دین پہ بھی یہ حدیث مبارکہ حاوی ہے، یعنی پورے دین کو کور کرتی ہے، اور عام طور پہ حدیث جبرائیل یا حدیث احسان کے طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل یا حدیث احسان کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، اور بڑی ہی دلچسپ اور اب کہہ لیں کہ اپیل کرنے والی اور متاثر کرنے والی حدیث ہے، اور اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے بہت سفید، شدید بیاض سیاد، یعنی سفید دودھیا لباس پہنا ہوا تھا۔ عام طور پہ اس وقت جو لباس ہوتا تھا سفید بھی، وہ بھی اتنا سفید نہیں ہوتا تھا نا، اس وقت کی جو ڈائز اور کیمیکلز ہیں وہ اتنے اچھے ظاہراً نہیں ہوتے ہوں گے، تو وہ تھوڑا پلاہٹ کا شکل، لیکن اس نے بہت سفید دودھیا لباس پہنا ہوا تھا، اور ہم نے اس پہ کوئی سفر کا اثر بھی نہیں دیکھا، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ
رکھ لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ یا اپنی رانوں پہ یوں رکھ لیے، اور یا گھٹنے تو ساتھ ملا ہی لیے تھے، یا اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ لیے، اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور گھر کا یعنی اللہ کے گھر کا حج کرے، ان استطاعت الیہ السبیلا، اگر اس کے راستے کی استطاعت ہے، یعنی زیادہ راہ ہے اور راستہ طے کر سکتا ہے تو اس کا حج کرے۔ قال صدقت، اس نے کہا، اس شخص نے، کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں یہ بڑا عجیب لگا، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہے، تو پھر پہلے سے معلوم ہے تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے آ کے؟ یعنی سچویشن بڑی عجیب سی بن گئی نا، کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل سفید لباس میں اور دور سے آیا، باہر سے آیا ہے، اجنبی بھی ہے، سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گیا بالکل ساتھ جڑ کے، اور چھوٹتے ہی سوال کر دیا، اور سوال کا جواب ملا تو اس کی تصدیق بھی کی۔ تو وہ بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں دخل دینے کی تو ضرورت نہیں تھی، پوچھنے کی تو ضرورت نہیں تھی، اور یہ ادب کے بھی منافی تھا، اور ان سے زیادہ باادب اور کون ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پھر کہا قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کی خبر دیجیے، ایمان کے متعلق بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر پر، جو خیر ہے وہ اس کا اور جو اس کا شر ہے یعنی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ قال صدقت، کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح کہا۔ فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے معنی نماز میں، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں، یا ہر وقت؟ ہر وقت، یعنی تیرا یہ تصور ہو، کیفیت ہو کہ تو اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہو، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اچھا، یہ کمزور ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ تصور قائم کرنا اور یہ خیال رکھنا یہ تو آسان ہے نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ میرے سامنے ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی تو یہی فرمایا نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ بھی تم ہو۔ اور اس پہ کسی شاعر نے، اگر آپ شاعری کا ذوق رکھتے ہوں تو میں آپ کی خدمت میں وہ شعر بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آج کل مجازی محبوب ہیں نا، دوست ہیں، تعلق ہیں، رشتے ہیں، کیا آپ اس کو کہیں گے؟ تو ایسے ہی بعض لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور ان محبتوں سے، یہ جعلی محبتیں ہیں اور جھوٹی محبتیں ہیں، ان سے کہیں بڑھ کے سچی محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی کسی شخص نے کہا کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے، یعنی ساری کی ساری زمین میرے یار کا، میرے دوست کا کوچا ہے، مجھے کہیں خاص کسی جگہ پہ جا کے نظر بازی نہیں کرنی پڑتی، یہ تکلف نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، وہ محبت جب شدید ہو تو انسان اس کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر یہ نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو نہ دیکھے، یعنی یہ کیفیت نہ حاصل کر سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دیجیے قیامت کے متعلق۔ اس کا جواب کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو پتہ ہے۔ ایک جواب یہ تھا کہ اللہ عالم عن الساعہ، دوسرا جواب یہ تھا کہ لا عالم، میں نہیں جانتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، حضور بھی تو حضور تھے نا، جواب یہ دیا قال مل مسئول عنها بعالم من السائل، کہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا۔ یعنی پہلے سوالات کا تو تمہیں علم تھا، سب کا پتہ تھا، یہ بھی پتہ ہے، ایمان بھی پتہ ہے، اسلام بھی پتہ ہے، احسان بھی پتہ ہے، تصدیق کیے جا رہے ہیں، لیکن اس بات کا نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ گویا کہ ان کا جو سوال ہے انہی پہ لوٹا دیا کہ اس کا جواب جتنا تمہیں آتا ہے اتنا ہی مجھے آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اب دو، بعض کتابوں میں اختلاف ہے، بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی علامت بتا دیجیے، اور بعض میں صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخبرنی عن اماراتها، میں تمہیں اس کی علامات کے متعلق اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ بات ایک ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائیں یا انہوں نے ڈیمانڈ کی، بات ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تلد الامة ربتها، جب تو دیکھے، جب تو پائے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب تو پائے، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تو دیکھے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریاں چرانے والے چرواہے اونچی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ بات کلیئر ہو رہی؟ ننگے پاؤں، حفاظ العورات العالی، یعنی ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ڈیپینڈنٹ، یعنی وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تین ان کی کوالٹیز، ان کی صفات بیان کی گئی کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں، ان کے تن پہ کپڑا نہیں، اور وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ایک قوم آپ کے ذہن میں آ گئی فوراً، اور آج ان کا کام یہی نہیں کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں عمارتیں بنانے میں، بڑی عمارتیں بنانے میں، اونچی عمارتیں بنانے میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے نکلی ہوئی خبر ہے جو پوری ہو کے رہنی تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری تو ہونی ہے جو حضور نے فرمایا، لیکن ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ بات اہم ہے۔ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال، پھر وہ چلے گئے اور کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کیا تو سائل کو جانتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئی تھی۔ یعنی یہ بات امپورٹنٹ ہے دین میں کہ اب دیکھیں نا، ایمان، اسلام، احسان سے لے کے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ اس میں بیان کر دیا۔ اور ہمارا جو اس وقت ہے ایشو وہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان تو لانا ہی ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان پہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری اور ترقی عطا فرمائے اور اس میں ہمیں قائم رکھے۔ اسلام پہ ہم نے چلنا ہے اور احسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ ہم وقت کے کس حصے میں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں۔ وقت تھوڑا ہے اور کام بہت ہیں، کام بڑے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سفر کر رہے ہوں ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ،
تو 600 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر سفر ہم بالکل اسموتھ اور پلین روڈ ہے، ہم اس پہ سفر کرتے جاتے ہیں 120 پہ، لیکن اچانک ایک سائن آتا ہے، وارننگ سائن، کہ آگے خطرناک موڑ ہیں، آگے گہری کھائیاں ہیں، یا آگے مرمت جاری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس سائن کو دیکھے نہ، نظر انداز کر دے، تو نقصان اٹھائے گا، اور اگر اس کو سمجھ نہ سکے تو بھی نقصان اٹھائے گا۔ اگر اس سائن کو دیکھ لے اور اپنا جو سٹائل ہے ڈرائیونگ اس کو چینج کرے تو وہ فائدے میں رہے، وہ اس فیز سے نکل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں یہ ہمیں وارن کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے نا، 1500 سال تو گزر چکے ہیں، 1400 کتنا ہے آج سن ہجری 1444، اور اس کا مطلب تقریباً 1450 سال، یہ تو سن ہجری ہے نا۔ تو اگر آپ 13 سال اور شامل کر لیں نبوی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع کر لیں، تو 1450 سال سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو اتنا عرصہ تو کم ہو گیا، اور پچھلی امتوں کی ہم دیکھتے ہیں عمریں کم و بیش 500 سال 1000 سال اتنی ہی رہی، اور جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے، اور یا ہم اس فیز میں داخل ہو چکے۔ دوسری جو نشانی ہے دوسرا اس نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، بعض روایت میں اور بھی ہے کہ لوگ ان 5 چیزوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لیکن یہ جو 2 نشانیاں ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اب دیکھیے دوسری جو نشانی ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جانے گی، یہ بڑی مبہم تھی، اور اس کو ڈیکوڈ کرنا ضروری تھا، اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے۔ بہت ساری اس کی انٹرپریٹیشنز کی گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ غلامی دنیا سے ختم ہو گئی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو فہم ہے دین کا، اس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی نہیں ہے جو پازیٹیو ہو، اور یہ تو ہم پازیٹیو لے رہے ہیں، اس سے ساری کی ساری نیگیٹو۔ اب دیکھیں نا، پچھلی جب ہم نے پڑھی ہیں، قتل عام ہوگا، بخل دلوں میں بیٹھ جائے گا، اور شرابیں پی جائیں گی، کتنی ہیں، 10 احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری نیگیٹو ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، شرابیں عام پی جائیں گی، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ تو اب اس میں بھی دیکھیے کہ ایک نیگیٹو ہے معاشی طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو جو محتاج ہوگی دوسروں کی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے، غیب سے اس کی مدد کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اور ایک خزانہ نکلا، اور ہونا کیا چاہیے تھا۔ جاپان کے پاس کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے بھائی، چھوٹا سا ہے، جزیرے ہیں، کتنا رقبہ ہے جاپان کا، تائیوان کتنا ہے، سنگاپور کتنا ہے، اور وہ دیکھیے کہاں سے کہاں چلے گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے وہ خزانہ دیا، اور اس سے بنایا کیا، مقابلے بازیاں کس میں ہیں، تعلیم میں نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی میں نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے معاشی لحاظ سے انہیں بہتر کیا، غنی کر دیا، اور اس کا انہوں نے یہ استعمال کیا۔ اور دوسری طرف جو ہے اخلاقی بگاڑ جو دنیا میں رونما ہوتا ہے اور دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج بظاہر لگتا ہے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس بات پہ کوئی اصرار نہیں ہے کہ اس سے مراد یہی ہے، ہو سکتا ہے کل کو اس سے کوئی اچھی انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے آ جائے، لیکن فی الوقت ہمارے سامنے یہی کچھ ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک پریکٹس چل رہی ہے، آپ کے علم میں ہوگی، سیروگیسی۔ ماں جو ہے وہ ہوتی ہے جو بچہ جانتی ہے، اس کا سٹیٹس ماں کا ہے۔ سم ٹائم باپ کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو باپ کا پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات باپ کا نہیں بھی پتہ ہو سکتا۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا بچہ ہے
جس عورت کا غلط تعلق تھا کسی سے اور اس نے نہیں بتایا کہ کون ہے یا اس کو پتہ نہیں، اعلیٰ حاضر القیاس، تو باپ تو نامعلوم ہو سکتا ہے لیکن ماں نامعلوم نہیں ہو سکتی، اور ماں ہی ہوتی ہے، خواہ وہ حلال کا ہو نکاح سے ہو یا وہ بغیر نکاح کے ہو، ماں وہی ہوگی اس کی۔ اس صورت میں ایک عورت کو ہائر کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور کس کے لیے؟ جھاڑو دینے کے لیے نہیں، کپڑے دھونے کے لیے نہیں، اس بچے کو جننے کے لیے، یعنی وہ اپنے مالک کو جنے گی، اس کی لونڈی ہے، یعنی خریدا اس کے لیے، اپنے لیے تو نہیں خریدا نا انہوں نے، جو کپل ہے یا ایک ہے اس نے اپنے لیے نہیں اس کو ہائر کیا کہ ہماری یہ سروس کرنی ہے، ہمیں یہ سروس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، بلکہ صرف اس بچے کو جننے کے لیے۔ اور جو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں تم نہیں ہو اس کی، وہ ماں نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا نکاح کا، ایک انسٹیٹیوٹ دیا ریپروڈکشن کے لیے اور بقائے نسل کے لیے، اور اس میں بے شمار فوائد ہیں، اس کو نظر انداز کر کے ایک بالکل نیا طریقہ نکال لینا، اور اس ماں، یہ کسی عورت پہ اس سے بڑھ کے ظلم بھی اور کوئی نہیں، یہ بات بھی میری یاد رکھی، وہ مجبور ہو کے غربت میں شاید یہ حامی تو بھر بیٹھے اور کر بھی گزرے، لیکن اپنے جگر کا کلیجہ کاٹ کے دوسرے کو دینا، وہ تو بچہ تو ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے علیحدہ ہو جائے تو ماں بلکتی ہے، اور جو جن کے دے گی تو ساری زندگی اس پہ کیا گزرے گی، تو یہ اس کا بدترین استحصال ہے۔ ہاں اس سے سروس لینا کوئی کرتے ہیں نا، اس وقت بھی لونڈیاں کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی لوگوں کے، پانی پلانا، کھانے کھلانا، صفائی کرنا، جو بھی کام ہے، خدمات ہیں، وہ سر انجام دیتی تھی، لیکن وہ استحصال نہیں ہے، وہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں نا سارے، لیکن یہ بدترین جذباتی استحصال ہے کسی خاتون کا، کسی عورت کا، کہ اس کو اس سطح تک لایا جائے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ جی سر، دیکھیے وہ تو ہے نا، ماں باپ وہی ہیں اور وہ آرٹیفیشلی انہوں نے کر لیا۔ اس پہ بھی سوال ہیں، چلے مفتیان بہتر جانتے ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے، لیکن اس صورت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عورت اس کی ماں ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے بچہ جنا ہے، اور یہ سارے کا سارا ترقی کے نام پہ ہے۔ یار یہ نکاح متع وغیرہ جو ہے نا، یہ ہمارا اس میں ٹاپک نہیں ہے، تھوڑی مدت کے لیے یا زیادہ مدت کے لیے۔ ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آیا وہ ماں ہے اس کی یا نہیں ہے، وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کی ماں کون ہے؟ وہ جنہوں نے جنوایا ہے اسے، ماں وہ ہے۔ یہ اور ظلم ہے نا، کہ اسے صرف پیسے دیے ہیں، اس کو خریدا ہے، اور بچے کی ماں کا سٹیٹس اس نے لے لیا۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ مائیں کون ہیں؟ جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وہ زہار کے حکم میں سورہ مجادلہ میں، کہ مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ تو قرآن تو اس معاملے میں کلیئر ہے، دوسری کوئی عورت ماں نہیں ہو سکتی، اور جو جنتی ہے وہ ماں ہی ہے، اس کے علاوہ ادر دین کچھ نہیں۔ اور اس میں انہوں نے اس سچویشن کو بھی یعنی بدل دیا، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے ہم جنس پرستی اور یہ ٹرانسجنڈر اور یہ ساری کی ساری جو خباستیں ہیں، ترقی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، بظاہر تو بڑے پرکشش سلوگن ہیں ان کے، اور اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کارل مارکس کی جو کتاب ہے، کیا نام ہے جی اس کا؟ دا کیپٹل، کچھ ایسا ہی نام ہے۔
نہیں کیپٹلزم نہیں, وہ تو کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے. تو اس کی جو کتاب ہے میں نے بہرحال وہ نہیں پڑھی. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کتاب پڑھ لے ایک دفعے تو وہ سمجھ لیں کہ کمیونسٹ ہو گیا. اتنی مدلل کتاب ہے, اتنے دلائل ہیں اس میں اور اتنے جاندار دلائل ہیں کہ کوئی شخص ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن کیا وہ نظام ٹھیک تھا, اس کا نظریہ ٹھیک تھا؟ پٹ گیا, اپنی موت آپ مر گیا. اور جو تجربہ کرنے والے انہیں یہ کہنا پڑا کہ اس کا تجربہ روس کی بجائے کسی افریقہ کے چھوٹے سے ملک میں کر لیا جاتا تو چلیں روس تو بچ جاتا. تو ایل جی بی ٹی کی بات نہیں ہو رہی, بات کمیونزم کی ہو رہی. اور جو ایل جی بی ٹی کی بات ہے یا یہ جو آپ کی ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے کی بات ہے, تو اس میں تو ان کا ساری دنیا پہ یہ پریشر ہے کہ اس کو آپ لیگل کریں. لیکن الحمدللہ ابھی صرف پاکستان ہی نہیں, اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے, مسلمان ممالک ہی نہیں, روس نے صاف انکار کیا. ہاں افریقن بھی خلاف ہیں, بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی طرح طرح کی خباستیں نکالی جا رہی ہیں اور وہ ساری کی ساری سو کالڈ ترقی کے نام پہ, انسان کو آزاد کرنے کے نام پہ, انسان کو حقوق دینے کے نام پہ. یہ ایسے ہی ہے نا جی, ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. اور کیجیے بات آپ. 2 منٹ 2 منٹ. کون سا؟ نہیں کون سا نہیں, رضاعت کے رشتے میں کون سا رشتہ؟ اچھا نہیں, رضاعت میں یہ کیسے آ گیا؟ رضاعت میں تو بچے کی پیدائش کے بعد ہے نا, اس کی پرورش ہے, اس کو فیڈ کروانا ہے, اور یہ تو اس کو تخلیق کرنا ہے, جننا ہے. تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, دیکھیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, یہ مفتیان کا کام ہے, وہ اگر اس کو الاؤ کرتے ہیں تو ان کے پاس دلائل ہوں گے. دیکھیے ہمیں ایک بات تو طے ہے, اس سے کسی ایک آخری بات کرتے ہیں, پھر ہم سیشن کلوز کریں گے, اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کی خواہش ہوئی تو ہم کچھ اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو سائنسی ترقی ہے, کیا اس میں ہمیں کہیں پہ کوئی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فار ایگزامپل جینیٹک انجینئرنگ ہے, پہلا سوال کہ کیا یہ جائز ہے؟ سائنس چلی گئی نا وہاں تک, کلوننگ ہے, سوال پیدا ہوگا کہ یہ جائز ہے, اور پھر اگر جائز ہے تو کیا جائز ہے اس میں, آپ سمجھیں؟ یعنی جینیٹک انجینئرنگ ہے, اگر کوئی جینز جو ہیں جس سے انسان میں رحم کا اور ہمدردی کے جذبات ہیں وہ نکال دے تو پھر کیا رہے گا انسان؟ درندہ. تو کیا اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کلوننگ یا یہ جو آپ کی جینیٹک انجینئرنگ ہے یہ بہت سارے ممالک میں تو بین ہے, حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں, وہ قرآن سے رہنمائی بھی نہیں لیتے. ان کی عقل انہیں بتاتی ہے کہ یہ جو فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. خدشات ہیں نا.
تو یہ جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہے نا کہ آپ نے اس کا لیا سپرم لیا اور ایگ لیا اور اس کو فرٹیلائز کیا اور پھر آپ نے اس کو امپلانٹ کیا. تو یہ بھی تو ایک فطرت کیا ہے, فطری جو ہے اللہ تعالیٰ نے, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جن کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے مکس دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ بھائی میں حرام حلال کا فتویٰ, میں مفتی تھوڑی ہوں, میں نہیں فتویٰ دیتا. اگر اللہ نہ کرے ہمیں اس کی نوبت آئے تو یہ بات ہے اللہ کی رضا پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس ٹیسٹ سے نہ گزرنا پڑے, ٹیسٹ ٹیوب والے ٹیسٹ سے ہمیں نہ گزرنا پڑے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ڈائریکشن دی. میرے پاس کبھی کوئی آئے نا, یہ آپ کا کیا کہتے ہیں جی اس کو جو کرتے ہیں انشورنس, لائف انشورنس, آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں کہ خدا کے بندے میں اللہ سے اس کا رحم مانگتا ہوں, تو میرا ایکسیڈنٹ کروا, اور پہلے میرے مار پھر میرے بچیاں تھا, تو یار وہ میرا رب ہے. میرے والد فوت ہو گئے جب میں 15 سال کا تھا, اور میں زندہ ہوں, اور الحمدللہ کوئی مسئلہ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آنے دیا اور بہترین کر دیا. تو والد صاحب کی زندگی میں ہم ویسے نہیں تھے, اس کے بعد اور زیادہ اچھے ہو گئے, اللہ کا احسان ہے. تو اس بات سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی. مسجد نبوی میں صحابی بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما, صبر عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور کانوں میں آواز پڑی, حضور نے فرمایا یہ کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سے صبر مانگ رہے ہو. حضور نے فرمایا یہ تو تم مصیبت مانگ رہے ہو, انڈائریکٹ مصیبت مانگ رہے ہو, اس سے اس کی رحمت کا سوال کرو. تو ہم تو اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ آئے, کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمیں ان ٹیسٹ سے گزرنا پڑے. اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہو تو وہ مفتیان سے رجوع کر لے اور پھر وہ جیسا کہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی, سیشن کلوز کر دیں.